चर्चा हुसैन का, चलता है सारी दुनिया में सिक्का हुसैन का। भारत में गर्व आता तो भगवान कहते हम, भारत में गर्व आता तो भगवान कहते हम। हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का, हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का। रावण की तरह मिट गया दुनिया से तू यजीद, लेकिन दिलों पे आज भी है कब्जा हुसैन का। सर अपना जो पटकती है प्यासों की याद में, लेती है नाम गंगा व जमुना हुसैन का। जय सिंह पनाह मांगेगी मुझसे चिता की आग, जय सिंह पनाह मांगेगी मुझसे चिता की आग। मर हिंदू हूँ मैं हिंदू हूँ मगर हूँ शैदा हुसैन का। है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का। एक हिंदू का इजहार अकीदत है उसके मजहब के मुताबिक, उसके ईमान और उसके अकीदे के मुताबिक। मुहर्रम की घड़ियां हजरत इमाम हुसैन, उनके काफले, उनकी मोहब्बतों के साथ बहुत नुमायां हुई। लेकिन अगर मुहर्रम को हम अज़ल से देखें तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पे जो तशरीफ़ लाए मुहर्रम के महीने में आए। नूह अलैहिस्सलाम को जो कश्ती में किनारा मिला मुहर्रम के महीने में मिला। और लूत अलैहिस्सलाम की कौम को आखिरकार उनमें से जितने लोगों ने तौबा की मुहर्रम के महीने में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से नजात मुहर्रम। एक पूरी तारीख है एक पीछे मुहर्रम के महीने के तकद्दुस की, एहतराम की, हुर्मत की, एक पूरा निज़ाम है। और मुहर्रम के साथ इमाम हुसैन की निस्बतें, हजरत हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब, उनकी निस्बतें बहुत अजीब हैं। अब सोचने की बात यह है कि उन्होंने हमें दिया क्या है। इमाम हुसैन की जिंदगी का सबसे पहला निज़ाम तकवा है। और तकवा नेकी करने को नहीं कहते। किसी ने हजरत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से पूछा तकवा किस चीज का नाम है? तो पूछा ना करने का नाम है, करने का नाम तो नहीं है। फरमा दीजिए क्या करने का नाम, क्या ना करने का नाम? फरमाया तकवा गुनाह ना करने का नाम है। एक बंदा बहुत ज्यादा नेकियां करता है और फिर बहुत गुनाह करता है, उसको मुत्तकी ना कहा जाएगा। फलसफा हुसैन तकवे का नाम है। फलसफा हुसैन कुर्बानियों का नाम है। फलसफा हुसैन पानी नहीं मिल रहा, प्यास की शिद्दत है, मैं उस जगह को जाके खुद देख के आया हूं, करबला की उन वादियों में। लेकिन इस बात का इस पैगाम का नाम है कि वहां हराम नहीं चलेगा, वहां मशकूक नहीं चलेगा, वहां हलाल तय्यब और ताहिर जिंदगी चलेगी। एक निज़ाम है। और फलसफा हुसैन सजदों का नाम है कि जंग जारी है और नमाज का वक्त आया, आधों ने नमाज पढ़ी, आधों ने जंग की, फिर उन्होंने नमाज पढ़ी, सजदे कज़ा नहीं हुए और सजदे अदा हुए हैं। और फलसफा हुसैन दुआओं का नाम है। वहां करबला की वादियों और घड़ियों में इमाम हुसैन ने बहुत दुआएं मांगी और वो दुआओं की पूरी किताबें इस वक्त मौजूद हैं। वो दुआएं क्या थीं? जिसमें अल्लाह की मोहब्बत, जिसमें अल्लाह के साथ इश्क, जिसमें उसकी ज़ात आली के साथ ताल्लुक और मोहब्बत, उन दुआओं का नाम है। और फलसफा करबला का एक पैगाम देता है कि ख्याल करना, जब एक तरफ हक है और एक तरफ ना हक है, और वो हक हलाल की शक्ल में आए, तय्यब ताहिर की शक्ल में आए, हलाल की शक्ल में, तय्यब ताहिर की शक्ल में आए, तो फिर हलाल कभी ना छोड़ना। और हराम के ऊपर तुम्हें कायनात क्या तख्त मिल जाए, उसको कभी उसके करीब ना जाना। जिंदगी का एक सफर में आप तय कर रहे हैं और तय करेंगे मौत तक। वो हस्तियां जिंदगी का सफर तय कर गईं, लेकिन उन्हें हम मुर्दा नहीं कहेंगे। बुलिया सी मरना नहीं गोर पे आ कोई हो, कि हम मरने वाले नहीं हैं। अल्लाह के आशिक हमेशा जिंदा होते हैं और अल्लाह के आशिक हमेशा जिंदा होते हैं और जिंदगी का सफर तय करते हैं। आशिक हमेशा जिंदा होते हैं और आशिकों की जिंदगी ही असल जिंदगी है। और वो जिंदगी ऐसी जिंदगी है जिस जिंदगी के बाद मौत नहीं है। एक अजीब वाकया अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने लिखा है। एक शख्स अपनी वालदा के कब्र पे
جاتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا. تو خواب میں والدہ آئیں, کہنے لگی بیٹا تو آ کے نا کچھ دیر بیٹھ جایا کر, پھر قرآن پڑھا کر, اس سے پہلے قرآن نہ پڑھا کر. کیوں؟ جب تو آتا ہے قرآن کا نور تجھے گھیر لیتا ہے. بیٹا میں تجھے دیکھ نہیں سکتی, تیرے قرآن پڑھنے سے میری قبر نوری, نورانی, روحانی, اس میں روشنی, اس میں برکت, لیکن میں تجھے دیکھنا بھی چاہتی ہوں. ماں ہوں, مام کی مامتا بیٹے کو دیکھ کے بھی کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے. یہ زندہ ہوتے ہیں, ان کو موت نہیں آتی, انتقال ہوتا ہے. انتقال کہتے ہیں, منتقل ہوتے ہیں ایک عالم سے دوسرے عالم. یہ عالم شہود ہے, عالم ارواح سے آئے ہیں ہم, اور عالم برزخ کا سفر ہمارا جاری ہے, آنے والا ہے, جس کا نام موت ہے, فنا ہے. ان ہستیوں نے ہمیں ایک پیغام دیا, ان ہستیوں نے ہمیں ایک زندگی کا سبق دیا کہ کبھی بھی زندگی میں اگر یہ نظام آ جائے تو پھر حلال اور حرام کی پہچان کرنی ہے, پھر حق اور ناحق کی پہچان کرنی ہے. اور حلال اور حرام میں اگر کنبا جا رہا اور معصوم بچے جا رہے, اور پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کون جا رہا, پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی راہیں, سچی راہیں کون ہیں اور کہاں ہیں اور کیسے ہیں. امام حسین کی زندگی میں اور ان کا جتنا بھی قافلہ تھا, ان کی زندگی میں کچھ وظائف بھی ملتے ہیں جو میں لوگوں کو بہت بتاتا ہوں, اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے. ایک عمل دیتا ہوں, بہت زندگی میں کام آئے گا. ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے ایک عمل دیتا ہوں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا. وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورت فاتحہ کی پڑھیں, اول آخر 3 دفعہ درود شریف, اور درست سورت فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورت اخلاص کی پڑھ لیں, 2 تسبیح سورت اخلاص کی, اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ سورت اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں, برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%. اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں, بیٹیاں, داماد, نواسے, نواسیاں, یہ حضور کا گھرانہ ہے. اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو, اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے. اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں. آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورت اخلاص پڑھ لیں, ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں, اور اول آخر درود پاک پڑھیں, اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کی کوئی مشکل ہے, آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے, اس مسئلے, مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی, برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی. بے اولاد ہیں, بے گھر ہیں, بے در ہیں, درد مند ہیں, مریض ہیں, کوئی افاقہ نہیں ہو رہا, جادو, جنات, اثرات, بندشیں, ناکامیاں, مشکلات, راستے بند ہیں, کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ اور بہت حیرت انگیز یہ تجربہ پائیں گے اور اس کی برکات پائیں گے. چند دن, چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں. میرا تو مشورہ تھا کہ ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں, ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں, ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ, اس کا رزلٹ کیا ملے گا. گمان نہیں کر سکتے, آپ سوچ نہیں سکتے اس کی خیریں آپ کو کیا ملیں گے, اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی. میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نخواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح, 2 تسبیح شام پڑھ لو. اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی. اور ہاں, ایک چیز اور بھی عرض کروں گا اس شہادت حسین کی نسبت سے, قافلہ حسینی کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا. اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں, یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں, تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا, اور وہ فائدہ یہ ہوگا آپ کو, اور حیرت انگیز فائدہ ہوگا کہ آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی, مسائل جلد حل ہوں گے, مشکلیں دور ہوں گی, پریشانیاں دور ہوں گی, اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے, ترقیاں اور کامیابیاں بڑھ چڑھ کے ملیں گی.
ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے، اللہ سے لینا سکھایا ہے، اور اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ان ہستیوں نے وہ زندگی کا سفر سکھایا ہے، عاشورہ کا ڈھل جانا، سغرا کا وہ مر جانا، اصغر کے سینے میں برچھی کا اتر جانا، یہ کہانیاں سچی ہیں۔ یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے، اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے۔ اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا، گردش ایام جو بھی آئے، عروج ہو یا زوال ہو، موسم موافق ہو یا نہ موافق ہو، زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے، اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی، اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے، اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین، 3 گھنٹے دعا مانگی۔ کس سے مانگی؟ کس سے مانگا؟ کس کو چاہا؟ مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔